بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج میں آپ سب کو دا سیرہ سیریز کی پہلی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیرہ دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار، رویہ، چلنے کا انداز، راستہ لینے کا انداز، اور سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی کے 63 سال کو کس طریقے سے گزارا تھا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی مکمل بائیوگرافی، آپ علیہ السلام کی تاریخ۔ اب سیرہ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ پہلا جواب مسلمز کے لیے اور دوسرا جواب نان مسلمز کے لیے۔ ایک مسلمان کے لیے سیرہ کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا سیرہ کو پڑھنا، اسے جاننا اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے، ایک ریفرنس پوائنٹ، ایک طرح کی رہنمائی، گائیڈنس، ایک بینچ مارک۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو سیرہ کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر قرآن پاک میں کم سے کم 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آل عمران میں، المائدہ میں، الانفال میں، النور میں، الاحزاب، سورہ محمد اور پھر سورہ تغابن میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو۔ پھر ایک جگہ فرمایا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ تمام آیات پڑھنے کے بعد ایک طرح سے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ کو جاننا چاہتا ہے، دین اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، ایک طرح سے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ وہ سیرہ کو ضرور پڑھے۔ پھر دوسرا جواب نان مسلمز کے لیے۔ دیکھیے، غور کریں کہ دنیا کے غریب ترین، پسماندہ، بیکورڈ اور قبیلوں میں بٹے اونٹ اور بکریاں چرانے والے 7ویں صدی کے عربز صرف اور صرف 25 سال میں دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ ایسا کون آیا کہ جس نے انہیں صحراؤں سے اٹھا کر بادشاہوں کے برابر کھڑا کر دیا؟ You don't have to be a Muslim to wonder کہ ان 25 سالوں میں ایسا کیا ہوا ہوگا کہ عربز نے دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا، اور اس کا جواب ہے سیرہ۔ ان 25 سالوں کو جاننے کے لیے سیرہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور یہ وجہ تھی کہ میں نے ضرورت محسوس کی کہ نبی علیہ السلام کی سیرہ پر پوری ایک سیریز لانچ کی جائے، ایک ایسی سیریز کہ جو جتنی زبردست اور انٹرسٹنگ ایک مسلمان کے لیے ہو اتنی ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ایک نان مسلم کے لیے بھی ہو، وہ بھی دلچسپی سے دیکھیں کہ آخر وہ کیسے نبی تھے کہ جنہوں نے تاریخ کی کایا ہی پلٹ دی۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ آج اگر آپ کسی اچھی اور بڑی لائبریری میں جائیں تو سیرہ کی کتابیں آپ کو تاریخ یعنی ہسٹری کے سیکشن میں رکھی ملیں گی، لیکن سچ کہوں تو سیرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ہسٹری لکھنے کے انداز کو جنم دیا تھا، کیونکہ سیرت النبی لکھنے کے لیے مسلمانوں نے نئے علوم انوینٹ کیے تھے، ایسے علوم کہ جو پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، مثلا اصول الحدیث اور اسماء الرجال۔ سیرت النبی سے پہلے کبھی کسی قوم نے اتنی محنت نہیں کی تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ لکھتی، لیکن احادیث اور روایات کی تحقیق اور چھان بین کے لیے کہ آگے صرف سچی بات ہی پہنچے، مسلمانوں نے تاریخ لکھنے کے نئے اصول انوینٹ کر لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا سیرہ یا تاریخ لکھنے کا انداز اتنا زبردست تھا کہ آج ماڈرن یورپ، نارتھ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ہسٹورین ابن خلدون کے متعلق کہتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کو لکھنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ لہٰذا سچ کہوں تو سیرہ کو پڑھنا تمام علوم کو پڑھنے کی ایک شروعات ہے۔ اگر علم ایک سمندر ہے تو سیرہ اس کا ساحل ہے۔ آج انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم سیرہ شروع کر دیں تو دھیرے دھیرے ہر قسط کے ساتھ علم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا،
اور آپ کو اسی خوبصورت سمندر تک لے جانے والی ہے فرقان قریشی بلاگز کی یہ خوبصورت پیشکش دا سیرہ سیریز۔ اب اگر آپ سیرت النبی کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 100 سال پہلے سے شروع کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سیرہ سے پہلے کی دنیا کیسی تھی اور پھر صرف 25 سال کے بعد وہ کیا سے کیا ہو گئی۔ آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کا نام 21ویں صدی ہے، لیکن جس صدی میں سیرت النبی کے واقعات پیش آئے تھے وہ صدی 7ویں صدی تھی، اور سیرہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ہم 7ویں صدی میں موجود دنیا کے اس نقشے کو بھی دیکھ لیں۔ 7ویں صدی کے زمانے میں 2 بڑے ملک یا ایمپائرز ایسی تھیں کہ جو دنیا پر کوئی اثر و رسوخ رکھتی تھیں، دنیا کو انفلوئنس کر سکتی تھیں۔ پہلی طاقت رومن ایمپائر اور دوسری طاقت پرشین ایمپائر۔ اس کے علاوہ انڈیا تھا کہ جو کوئی سپر پاور تو نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک قدیم ایمپائر ضرور تھا۔ یہاں بھی رومن اور پرشین ایمپائر کی طرح کتابیں موجود تھیں، قدیم تاریخ موجود تھی، تہذیب موجود تھی۔ امریکہ اور کینیڈا تو خیر اس وقت آفیشلی دریافت ہی نہیں ہوئے تھے۔ قدیم ریڈ انڈین قبائل تو اس وقت بھی وہاں رہ رہے تھے، لیکن وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا، تو وہ ایونٹ ابھی نہیں ہوا تھا، اور جو ریڈ انڈین قبیلے وہاں رہ رہے تھے وہ کوئی اتنے طاقتور نہیں تھے کہ دنیا کو انفلوئنس کر سکتے، اور دنیا کو بھی ان کے متعلق اتنا علم نہیں تھا کہ وہ ایگزسٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور پیچھے بچا افریقہ۔ افریقہ تو تقریباً سارے کا سارا یا تو جنگل تھا یا پھر صحرا، بڑے بڑے ہاتھی، زہریلے سانپوں اور شیروں اور چیتوں کی دنیا، کہ جہاں ایسے ایسے گھنے جنگلات تھے کہ جہاں دن کو بھی سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی تھی، اور جن جگہوں پر افریقہ میں آبادی تھی وہ علاقے یا تو وار لارڈز کے سپرد ہوئے ہوئے تھے یا پھر پرانے زمانے کے آدم خور قبیلوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ اس لیے افریقہ اور نارتھ ساؤتھ امریکہ دونوں کو میں اس نقشے میں گرے آؤٹ کر رہا ہوں۔ اوکے، اب آئیے سب سے پرانی اور سب سے بڑی پرشین ایمپائر کے متعلق دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا حالات تھے۔ پرشین ایمپائر کا گڑھ اس وقت آج کا ایران تھا۔ انہیں اپنی تاریخ پر بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس صدیوں پرانی قدیم تاریخ ہے، تہذیب ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پرشین ایمپائر کو خود پر کتنا غرور تھا۔ نبی علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے جب یونان کے الیگزینڈر دی گریٹ نے پرشین ایمپائر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو پرشین بادشاہ ڈائریس نے الیگزینڈر کو 3 چیزیں تحفے میں بھیجی تھیں۔ پہلی چیز ایک بال یعنی گیند، دوسری چیز ایک صندوق کہ جس میں سونا بھرا ہوا تھا، اور تیسری چیز ایک ہنٹر یعنی کوڑا۔ بال میں الیگزینڈر کے لیے یہ میسج تھا کہ ابھی تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ گولڈ میں الیگزینڈر کے لیے یہ میسج تھا کہ تمہیں شاید پرشین ایمپائر کی دولت اور طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اور ہنٹر اس لیے کہ جو گستاخی تم نے کی ہے اس پر تمہیں اس ہنٹر سے سزا ملنی چاہیے۔ تو پرشین ایمپائر کو اپنی تاریخ کے اوپر بڑا ناز تھا، لیکن وہ ایمپائر کہ جو کسی زمانے میں واقعی تہذیب اور سویلائزیشن کا گہوارہ ہوا کرتی تھی، 7ویں صدی تک اس کی تمام خوبیاں ختم ہو چکی تھیں۔ کسی زمانے میں آئے زرتشت مذہب یعنی زورواسٹرینزم اور آئین مانی کہ جن کی کتابیں پڑھنے پر لگتا ہے کہ جیسے کسی زمانے میں یہ بھی الہامی یعنی ڈیوائن مذاہب ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے پرشین ایمپائر کو جو اخلاق کی باتیں سکھائی تھیں وہ کب کی ان میں سے ختم ہو چکی تھیں۔ ایمپائر کے لوگوں میں سے باپ، بیٹی، بہن اور بھائی کی تمیز نکل چکی تھی۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ پرشین ایمپائر کا ایک فلاسفر تھا مزدک، یہ بڑا مشہور فلاسفر تھا، اور جو ویلیو گریس میں ایرسٹوٹل اور سوکریٹس یا پلیٹو کی تھی وہی ویلیو پرشین ایمپائر میں مزدک کی تھی۔ اور مزدک کی فلسفی یہ تھی کہ عورت صرف ایک کامن کموڈٹی ہے، اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب دربار میں جھگڑے کا ایک کیس آیا تو مزدک نے بھرے دربار میں ایک شخص کی بیٹی کی عصمت دری کا حکم دے دیا تھا۔ اب آپ امیجن کریں کہ جہاں کے فلاسفرز یہ تعلیم دے رہے ہوں تو وہاں کی عوام کا کیا حال ہوگا۔
ہاں یہ سچ ہے کہ پرشین امپائر کا بادشاہ ابھی تک بہت سٹرونگ تھا، اس کے پاس بہت طاقت تھی، کیونکہ بادشاہوں کو زمین پر خدا کا ہی ایک عکس مانا جاتا تھا اور عوام ورچولی اس کی عبادت کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی پرشین امپائر کی پولیٹیکل سچویشن کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں تھی، روز روز بادشاہ بدل رہے تھے اور آئے دن کے سیاسی انقلاب نے پرشین امپائر میں سے امن و امان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد دنیا کی دوسری بڑی طاقت دی رومن امپائر۔ رومن امپائر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک تو وہ علاقہ کہ جو بچی کچی رومن امپائر کہلاتا تھا، اور دوسری بیزنٹین امپائر۔ یہ بیسیکلی بیزنٹین امپائر تھی کہ جس کا بعد میں مسلمانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہا تھا، اور یہ جتنے نام آپ نے سنے ہوئے ہیں یا پھر اس سیریز میں آگے چل کر سنیں گے بھی، مثلا روم کا بادشاہ ہرکل یعنی ہیراکلیس وغیرہ، یہ سب بیزنٹین امپائر کے بادشاہ تھے۔ بہرحال رومن امپائر ٹکڑے ہو چکی تھی، دنیا بھر میں غلامی کا سب سے بڑا کاروبار رومن امپائر میں ہو رہا تھا۔ کوئی بھی شخص کہ جس پر قرضہ ہوتا، رومن امپائر میں اسے غلام بنا کر بیچ دینا بڑا کامن ہوا کرتا تھا۔ ماں باپ اپنا قرض اتارنے کے لیے اولاد کو بیچ دیتے اور اولاد اپنا قرض اتارنے کے لیے ماں باپ کو بیچ دیتی۔ عیسائیت یا پھر مسیحیت یا پھر کرسچینٹی صدیوں پہلے مسخ ہو چکی تھی، درجنوں فرقے پیدا ہو چکے تھے، اور تب سے لے کر آج تک یہ فرقے کم نہیں ہوئے بلکہ صرف بڑے ہی ہیں۔ آپ کو شاید سن کر حیرانی ہو کہ اس وقت کرسچینٹی میں تقریباً 45,000 سے زیادہ فرقے موجود ہیں کہ جنہیں ڈینومینیشنز کہتے ہیں۔ خیر اس ٹائم بیزنٹین امپائر میں اتنے فرقے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی توحید کی جگہ تثلیث یعنی ٹرینٹی نے لے لی تھی، یعنی کہ دی فادر، دی سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ۔ گرجا گھروں اور کیتھیڈرلز میں ہیلیلویا کی آوازیں گونجنے کے بجائے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم علیہ السلام کے مجسموں کی تعظیم کی جا رہی تھی، اور سب سے خطرناک بات یہ کہ پوپ سب سے طاقتور فگر بن چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ پر حکومتیں گرا اور بنا کرتی تھیں، جو بات پوپ نے کہہ دی وہی بات قانون بن جاتی تھی۔ پوپ کے پاس بادشاہ سے بھی زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی، بلکہ بعد میں آگے چل کر ایک مرتبہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت سنی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لیا، تو عدی بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے انہیں کبھی اپنا خدا نہیں کہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ عدی، کیا تم لوگ ان کے کہنے پر حلال اور ان کے کہنے پر حرام کے فیصلے نہیں کرتے تھے؟ تو عدی نے کہا کہ جی واقعی یہ سب تو ہوتا تھا۔ وقت آنے پر میں آپ کو وہ پورا واقعہ سناؤں گا بھی۔ بہرحال رومن امپائر میں پوپ کے علاوہ عام آدمی کی کوئی حیثیت نہیں بچی تھی، اور ہولی رومن امپائر کا یہ حال ہو چکا تھا کہ ایک فرینچ فلاسفر وولٹیئر کہتا ہے کہ ہولی رومن امپائر نہ تو ہولی رہی تھی، نہ ہی رومن رہی تھی، اور نہ ہی امپائر بچی تھی۔ پھر آخر میں ایک جگہ اور ہے کہ جس کا میں آپ کے ساتھ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے زمانے کا ہندوستان۔ اب دیکھیے کہ اس وقت آج کل کی طرح پاکستان اور انڈیا تو تھا نہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی جگہ کنسیڈر ہوتا تھا کہ جسے عربز اپنی زبان میں ہند کہتے تھے، اس لیے فار دا سیک آف ریفرنس میں بھی اسے ہند یا ہندوستانی کہوں گا۔ نبی علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے الیگزینڈر دی گریٹ جب ہند میں آیا تو اس وقت اس کے ساتھ پوری ایک فوج آئی تھی کہ جس میں فوجیوں کے علاوہ ہر طرح کے لوگ تھے، لڑاکے فوجی اور جنگجوؤں سے لے کر تاریخ ریکارڈ کرنے والے علماء بھی، مسخروں سے لے کر ناچنے والیاں بھی، اور جانوروں کے شکاری بھی، کہانوں سے لے کر جیوگرافی پڑھنے اور اس کے لکھنے والے بھی۔ اور اس وقت ان لوگوں نے یہاں یعنی ہند کے متعلق بڑی زبردست انفارمیشنز ریکارڈ کی تھیں۔ ان لوگوں نے پہلی مرتبہ یہاں ہاتھی دیکھے تھے، پہلی مرتبہ بندر دیکھے تھے، کہ جن کے متعلق وہ بڑی حیرانی کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ شاید انسانوں کا کوئی ایسا قبیلہ ہے کہ جسے شاید بولنا نہیں آتا۔ اب الیگزینڈر تو جہلم میں یہاں کے راجہ پورس کے ساتھ لڑائی کے بعد شدید زخمی ہو گیا تھا،
اور بعد میں پھر اپنی فوج کے بہت زیادہ کہنے پر وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب اپنی آنکھوں میں لیے واپس چلا گیا تھا، لیکن اس کی فوج میں سے کچھ لوگ پھر یہیں ہند میں ہی آباد ہو گئے تھے، اور بعد میں پھر انہوں نے بڑی زبردست کتابیں لکھیں اور بتایا کہ کیسے الیگزینڈر کے بعد یہاں چندر گپت موریہ اور اشوک جیسے بادشاہوں نے بڑی بڑی عظیم الشان امپائرز قائم کی تھیں۔ آئی نو کہ یہ بات ہمارے ٹاپک کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اور آپ ہم برِ صغیر سے ہیں، پاکستان اور انڈیا سے ہیں، اس لیے اچھا لگتا ہے یہ جان کر کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہمارا یہ علاقہ کیسا ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام سے کچھ صدیوں پہلے تک ہند ایک بہت بڑی طاقت تھا، آپ اسے ایک چھوٹی سی امپائر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت یہاں کی بادشاہت بہت طاقتور تھی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب مہاراجہ اشوک نے وہ تاج پہنا کہ جو صرف پورے برِ صغیر کا بادشاہ پہن سکتا تھا، تو تمام چھوٹے موٹے راجہ مہاراجہ اس کے سامنے جھک گئے۔ مائنڈ یو کہ یہ تاج آج تک صرف 2 لوگوں نے پہنا ہے، آج تک صرف 2 لوگوں کی پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے اوپر حکومت ہوئی ہے، ایک تو سمراٹ اشوک اور دوسرا شہنشاہ اکبر۔ تو سمراٹ اشوک کے سامنے تمام چھوٹے موٹے راجہ مہاراجہ جھک گئے سوائے ایک راجہ کے، انڈیا کی ریاست اڑیسہ کا راجہ، اور تب اشوک نے غصے میں پوری طاقت کے ساتھ اڑیسہ پر چڑھائی کر دی تھی، اور اس وقت نبی علیہ السلام سے چند صدیاں پہلے کلنگ کے مقام پر ہونے والی اس لڑائی میں 2.5 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ آج بھی یہ تعداد بہت بڑی ہے، لیکن اس وقت تو یہ تعداد شاید آدھی دنیا کی آبادی کے برابر ہوا کرتی ہوگی۔ بہرحال اس لڑائی اور اتنے سارے لوگوں کی موت دیکھنے کے بعد اشوک صدمے میں چلا گیا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا، اور پھر اس نے پورے ہند میں طاقت کے بجائے فلاحی کام کرنے شروع کر دیے، مسافروں کے لیے سرائے بنوائے، ہسپتال بنوائے، سکولز بنوائے، اور چونکہ اشوک کا نشان پتھر کا شیر تھا، اس لیے آج بھی انڈین آرکیالوجی میں جو چیز سب سے زیادہ ملتی ہے وہ پتھر کا بنا ہوا یہ شیر ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہند کو ڈیولپ کرنے والا سب سے پہلا بڑا مہاراجہ پتھر کے شیر والا اشوک ہی تھا۔ اور اس پوری تاریخ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے کچھ صدیوں پہلے تک ہمارا یہ ایریا بھی بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ ڈیولپڈ تھا، لیکن 7ویں صدی کے آنے تک یہ تمام خوبصورتی اور طاقت ختم ہو چکی تھی۔ سمراٹ اشوک اور چندر گپت موریہ جیسی امپائرز کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا، وکرم جیت جیسی حکومت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شری کرشن کا نام لینے والے لوگ درختوں، جھاڑیوں اور جانوروں کے سامنے سجدے کر رہے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو چائنیز مسافر اور تاجر ہندوستان آیا کرتے تھے، وہ اپنے ٹریول لاگز میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمیں کوئی بت نہ ملا ہو۔ سندھ کے علاقے میں ایسے ایسے راجاؤں کی رپورٹس ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کر رکھی تھیں۔ گوتم بدھ کے دیے ہوئے اخلاقی درس صدیوں ہوئی فراموش کر دیے گئے تھے، اور اس وقت ہندوستان میں شرک شاید اپنے عروج پہ تھا۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے شرک یہاں کے خمیر میں ہے، توہم پرستی نے کروڑوں خدا بنا لیے تھے، اور ایون کہ ہندو مورخین یعنی ہسٹورینز خود لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھگوانوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، یعنی اتنے بھگوان بن چکے تھے۔ ہر نیچے والا اپنے سے اوپر والے کا غلام سمجھا جاتا تھا، اور برہمن طبقہ ورچولی سب کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ برہمن چاہے کسی کو قتل ہی کیوں نہ کر دے، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی تھی۔ ایک ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے، بلکہ جہاں تک میرا علم ہے یہ پریکٹس تو آج بھی شاید نیپال میں کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ بہرحال 7ویں صدی کے ہندوستان میں تو یہ بات ایک کامن نارم تھی، اور اگر قسمت سے کسی عورت کا صرف ایک شوہر ہوتا تو شوہر کے مرنے کے بعد اس بیچاری کی اپنی زندگی جہنم بن جاتی تھی، کیونکہ اسے ستی ہونا پڑتا تھا، یعنی اسے اپنے ہی شوہر کی جلتی ہوئی چتا میں زندہ پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن ایسے دور میں بھی ہند کے اندر
جو بھی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ موجود تھے وہ بھی ایک مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کی بھی گیتا کے 4 چیپٹر میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی دھرم کی ہانی ہو اور ادھرم بڑھ جائے تو انتظار کرو، کیونکہ تب ایک بار پھر سے دھرم کو قائم کرنے والا آئے گا۔ میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے دور میں موجود اپنے وقت کی تینوں سپر پاورز کے حالات بتائے، اور آپ نے دیکھا کہ جنرلی دنیا کے کسی ملک یا علاقے میں انسانیت ایز اے ہول قائم دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اب ایسے گلوبل اور پوری دنیا میں چھائے اندھیروں کے زمانے میں اگر کسی قوم سے اچھائی یا خوبی کی کوئی امید تھی تو وہ قوم بنی اسرائیل تھے، لیکن بنی اسرائیل کو ان کے اپنے ہی غرور اور تکبر نے برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ دنیا میں رہنے والی تمام مخلوقات میں سے صرف خود کو اللہ کا محبوب اور اس کا کنبہ مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت کرم اور انعامات کیے تھے، اس لیے ان سے تو کوئی پوچھ گچھ ہونی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے دولت، پیسہ اور سود خوری کی محبت ان کی رگوں میں شامل ہو گئی تھی، اور سود کھانے والا انسان ہمیشہ سنگ دل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سود خور کے دل میں سے رحم سب سے پہلے اٹھتا ہے، اور یہی کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ معمولی زیور کے لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتے تھے۔ اب حالانکہ یہ بات سچ ہے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بہت رچ تھی، بہت پرانی تھی، لیکن ایک تو ان کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، دوسرا یہ کہ ان کی حرکتوں اور ان کی ذلت کی وجہ سے دنیا میں ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں بچی تھی۔ نہ تو بیت المقدس ان کے پاس تھا، نہ ہی کوئی بڑا ملک ان کے پاس تھا۔ الغرض ہر اعتبار سے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو یا اخلاقی ہو، بنی اسرائیل ایک مسخ شدہ قوم بن کر رہ گئے تھے۔ اور ایسے دور میں، ایسے اندھیروں اور جاہلیت کے دور میں ایک ایسا ایونٹ ہوا کہ صرف 25 سال کے اندر دنیا کے ایک ویران ملک اور اس کے ایکسٹریم مزاج رکھنے والے لوگ دنیا کے استاد اور سب سے زیادہ مہذب اور بااخلاق لوگ بن گئے، اور اگلے 80 سالوں کے اندر ان لوگوں کی بادشاہی اٹلانٹک اوشن سے لے کر انڈین اوشن تک قائم ہو چکی تھی، اور ہونے والے اس عظیم ایونٹ کا نام ہوا دا سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی کا آغاز جس ملک سے ہوا تھا آج اسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں، لیکن سعودی عرب تو ایک بہت ریسنٹ نام ہے۔ یہ نام تو 1932 میں رکھا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ علاقہ مختلف ریجنز اور علاقوں میں بٹا ہوا تھا، مثلا حجاز، نجد، نجران اور یثرب وغیرہ۔ آپ علیہ السلام کے دور میں یہ علاقہ موسٹلی ایک خشک اور ریتیلا علاقہ تھا۔ ہاں، سمندروں کے قریب کچھ علاقوں میں ہریالی تو تھی، لیکن زیادہ تر عرب ویران، سنگلاخ، پہاڑی اور ریگستانی ہوا کرتا تھا۔ پورے ملک میں کوئی بھی ایک بڑا دریا نہیں تھا، اور کھجور کے علاوہ کوئی چیز کاشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو کسی وجہ سے بتا رہا ہوں، آگے چل کر یہ ساری انفارمیشن بہت اہم ہو جائے گی، کیونکہ یہ انفارمیشن آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ آخری نبی کے لیے آخر عرب کو ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اگر آپ اس جگہ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی تاریخ اور لوگوں کو آپ 3 قسموں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عربز کہ جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ کچھ کے تو آپ نے صرف نام ہی سنے ہوں گے، مثلا قوم عاد، قوم سمود، عمالیق اور جتلیس وغیرہ، لیکن اب ان لوگوں کا کوئی نام و نشان باقی نہیں بچا تھا۔ ہاں، آرکیولوجی کی حد تک ان کے ثبوت مل جاتے ہیں، مثلا آپ میں سے جو فیملی ممبر سعودی عرب میں رہتے ہیں یا کبھی گئے ہیں، انہوں نے شاید کبھی اس پہاڑ کی تصویر یا پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ضرور دیکھا ہوگا۔ مدائن صالح کہ جو مشہور ہے کہ کسی زمانے میں یہ قوم سمود کے محلات ہوا کرتے تھے۔ پھر نجد، احقاف اور حضر موت وغیرہ سے آرکیولوجی کی کھدائیوں کے دوران کچھ پرانے زیورات اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ایسی ملی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہندوستان، پرشین اور رومن امپائرز کی طرح کسی زمانے میں عرب میں بھی عظیم لوگ رہا کرتے تھے، بٹ ناٹ اینی مور۔
بائی ویز جنہیں قرآن میں بھی ارم ذات العماد کہہ کر ریفر کیا گیا ہے، یعنی ارم والے، کہ جن کے جیسا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ 40,000 سالوں کے علم والے سیزن میں میں نے ان پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ارم والے، ستون در ستون در ستون در ستون۔ پھر دوسری قسم عرب عربہ۔ اب یہ وہ باشندے تھے کہ جو عرب میں رہنے والے زندہ لوگ تھے، اور یہ تب وہاں رہ رہے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔ انہیں قحطانی عرب بھی کہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام ان عربز میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ تیسری قسم کے عربز یعنی عرب مستعربہ میں سے تھے، یعنی کہ وہ عربز کے جو بعد میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑے سے مشکل نام ہیں، لیکن انہیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس طرح آپ کو نبی علیہ السلام کی لائنیج کا پتہ چل جائے گا۔ اور ویسے بھی اب ہم سیرت النبی اٹسیلف شروع ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تھا اور تمام دنیا اس میں غرق ہو گئی تھی، اور دلچسپ بات یہ کہ اس سیریز سے پہلے ابھی میں نے طوفان نوح والے ٹاپک کو ہی کور کیا تھا، تو سیلاب ختم ہونے کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے دنیا کی مختلف ڈائریکشنز میں چلے گئے تاکہ ایک بار پھر سے اس دنیا کی آبادی بڑھ سکے۔ اور اس وقت اس ویڈیو کے آخر میں آپ نے کمنٹس میں ایک سوال بہت زیادہ پوچھا تھا کہ بیٹوں نے آبادی کیسے بڑھائی تھی؟ صرف بیٹے نہیں تھے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بک آف جوبلیز کے جو بک آف اینوخ کے ساتھ غار میں دفن ہوئی بھی ملی تھی، اس میں تینوں بیٹوں کی تینوں بیویوں کے نام مل جاتے ہیں۔ تھوڑے سے مشکل نام ہیں، but if you want to know۔ سام کی بیوی کا نام تھا صدقت علی باب، حام کی بیوی کا نام تھا نعلتمعوک، اور یافس کی بیوی کا نام تھا اداتاناسیس۔ تو سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے اپنی اپنی بیویوں اور فیملیز کے ساتھ دنیا کی مختلف ڈائریکشنز میں جا کر آباد ہو گئے، اور عرب کی طرف آنے والے بیٹے کا نام تھا سام، اور سام کی نسل میں سے پھر عربز پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دوران کئی صدیاں بیت گئیں، یہ واقعات میں بھی 2-3 ہزار سال کے اوپر محیط ہیں۔ مختلف قبیلے وجود میں آ گئے کہ جن میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو جرہم۔ اس کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ مکہ آئے۔ وہ بہت مشہور ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، ورنہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے میری 40,000 سالوں کے علم سیریز کا 9th اور 10th چیپٹر دیکھا ہوگا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ عرب کیسے آئے تھے، اور ان کے ساتھ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اس چھوٹی سی فیملی کے ساتھ مکہ پہنچے، اور اس وقت کعبہ تو وہاں تھا نہیں، بس ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی ایک زمین ہی تھی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کعبہ تو پھر بعد میں سورہ بقرہ کے مطابق ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بنایا تھا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو یہی مکہ کے بیابان میں چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ وہ ڈیٹیلز آپ کو کسی بھی کتاب الانبیاء کے اندر مل جائیں گی۔ تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ساتھ دے دیے، کیونکہ دینے کے لیے تو اور کچھ تھا بھی نہیں، اور یہ سامان بھی کچھ ہی دن کے بعد ختم ہو گیا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو زمین سے پانی پھوٹ پڑا کہ جو آج تک نکل رہا ہے، اور اس پانی کا نام ہے آب زمزم۔ آئی نو کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سب نے تو بچپن سے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو آب زمزم نکلا تھا، لیکن زمزم کے متعلق تمام احادیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لکھا ہے کہ اٹ واز جبرائیل۔ ریفرنسز انشاءاللہ میں نیچے اسکرین کے اوپر لکھ دوں گا۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو اس سے پانی پھوٹ پڑا، اور اس وقت یہ پانی کسی چشمے کی طرح ابل کر نکل رہا تھا، اور ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے بتایا بھی تھا کہ بی بی ہاجرہ نے پانی کے گرد مٹی ڈال کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اللہ ان پر رحم کرے، اگر وہ اسے روکنے کی کوشش نہ کرتی تو زمزم آج بھی کسی طاقتور چشمے کی طرح بہہ رہا ہوتا۔ اب کہ جب زمزم پھوٹ پڑا اور بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام پانی کے بعد یہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے،
تو کچھ عرصے بعد یہاں سے وہی قبیلہ گزرا کہ جس کا بھی میں نے آپ کو نام بتایا تھا، بنو جرہم۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی کی ریل پیل ہے تو انہوں نے بی بی ہاجرہ سے درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو بھی یہاں پانی کے قریب رہنے کی اجازت دے دیں، کہ جو بی بی ہاجرہ نے انہیں دے دی۔ اب اس پوائنٹ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی لینگویج عربی نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ تو مائیگریٹ ہو کر مکہ آئے تھے۔ لیکن جب بنو جرہم بھی یہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھ لی، اور بعد میں بنو جرہم کی ایک خاتون کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو گئی، اور یوں پھر وہ نسل پیدا ہونا شروع ہوئی کہ جس میں آگے چل کر پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور آبویسلی اب ان کی فیملی میں پھر عربی زبانی بولی جانے لگی تھی، اور ماشاءاللہ یہ ایک اتنی بڑی فیملی ہو گئی تھی کہ اب یہ لوگ صرف مکہ میں پورے نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا کوئی فیملی ادھر کو نکل گئی اور کوئی فیملی ادھر کو نکل گئی۔ لیکن ان کا ایک بیٹا عدنان اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ مکہ کے قریب رہا، اور یہ وہ عدنان تھے کہ جن کے متعلق ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ عدنان تک کا نسب ٹھیک ٹھیک پتہ چل جاتا ہے۔ بلکہ تاریخ الامم والملوک میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی اپنا سلسلہ نسب بتایا کرتے تھے تو ہمیشہ عدنان تک بتاتے تھے اور پھر ان کے نام تک پہنچ کر رک جاتے تھے۔ پھر عدنان کی فیملی میں مزید بہت سارے قبیلے پنے کہ جن میں سے ایک شخص گزرا نضر، کہ جن کا لقب تھا قریش، اور قریش کا لقب انہیں اس لیے ملا کیونکہ قریش کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ اکٹھا ہونا، اور نضر نے اپنے تمام بھائیوں کو ایک جگہ یعنی مکہ میں اکٹھا کیا تھا۔ پھر قریش میں سے بھی آگے بہت سارے قبیلے ہوئے کہ جن میں سے ایک آدمی کا نام تھا عبد مناف، اور عبد مناف کے پھر 4 بیٹے تھے کہ جن میں سے 2 کے نام میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد کر لیں۔ ایک بیٹے کا نام مطلب اور دوسرے بیٹے کا نام ہاشم، کیونکہ انہی 2 ناموں سے پھر سیرت النبی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اس لائنیج کے علاوہ عدنان کی تمام اولاد مکہ سے نکل کر ادھر ادھر چلی گئی، اور مکہ کے قریب میں صرف قریش کے ہی قبیلے آباد رہ گئے۔ اب حالانکہ قریش کے یہ قبیلے سب آپس میں کزنز ہی تھے، لیکن پھر بھی ان میں ہر وقت آپس کی شدید لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ لیکن پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ان میں قصی ابن کلاب نام کا ایک شخص آیا کہ جس نے تمام قبائل کو ایک جگہ جوڑ کر رکھ دیا۔ قصی ابن کلاب کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بعد میں اس کا نام آپ اکثر سنیں گے، کیونکہ قصی قریش میں ایک بہت بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، اور کفار مکہ نبی علیہ السلام کو قصی کا نام لے کر چیلنج کیا کرتے تھے کہ محمد اگر آپ نبی ہیں تو قصی کو زندہ کر دیں، کیونکہ اگر وہ کہے گا کہ آپ ایک نبی ہیں تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ بہرحال وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ آگے آئیں گی، لیکن قصی نے تمام قبائل اور ان کزنز کو آپس میں یونائٹڈ کر دیا، اور اس عظیم یونٹی سے فائدہ یہ ہوا کہ مکہ اور کعبہ کی کسٹڈی ایک بار پھر سے قریش کے پاس آ گئی۔ یہ لوگ کعبہ کے کیئر ٹیکرز بن گئے۔ قصی نے کعبہ کی مرمت کروائی، اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا کہ جس کے ایک کمرے میں قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جمع ہوا کرتے تھے، تمام بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس کمرے کا نام دار الندوہ ہوتا تھا۔ وہیں پر یہ فیصلہ ہوا کہ حاجیوں کو 3 دن تک کھانا کھلانا قریش کی ذمہ داری ہوگی۔ جنگ پر جانے والی پارٹیز کا جھنڈا یعنی لیوا قصی ہی باندھا کرتا تھا۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی چابیوں کی کسٹڈی قصی ہی کے پاس تھی، وہی کعبہ کا دروازہ کھولتا اور پھر بند کیا کرتا تھا۔ قصی قریش کا بہت بڑا سردار تھا، اور اس کے پاس 5 ایسے عہدے تھے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں تھے: دار الندوہ کی صدارت، خانہ کعبہ کی حجابت یعنی کسٹڈی، رفادہ اور سقایت یعنی حاجیوں کو کھانا اور پانی دینے کی مینجمنٹ، اور لیوا یعنی جھنڈا بلند کرنے کا عہدہ۔ یہ صرف قصی کے پاس ہوتا تھا، اور بعد میں پھر یہ تمام عہدے عبد المطلب کے پاس آ گئے کہ جو پھر نبی علیہ السلام کے دادا بنے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 نام اپنے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ایک تو ہاشم اور دوسرا مطلب۔ نبی علیہ السلام کا خانوادہ
یعنی آپ علیہ السلام کے بزرگوں کا سلسلہ مشہور ہوتا ہے ہاشم سے۔ وہ آپ نے کلام سنا بھی ہوگا کہ ہاشمی و مطلبی ہے، فخر امی و ابی ہے۔ ہاشم اور مطلب یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ ہاشم ایک امیر آدمی تھے، ان کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی، اور وہ کھل کر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ انفیکٹ ہاشم کا مطلب ہی ہوتا ہے توڑنے والا، چورا کرنے والا، بالخصوص روٹی کو۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاشم کی یہ ایک خصوصیت تھی کہ جب وہ حاجیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تو گوشت والے سالن میں روٹیاں بھگو کر اور توڑ کر ان میں بانٹا کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے نام کے مستاق ہو گئے۔ بہرحال ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں ہاشم شام کی طرف گئے تو راستے میں مدینہ بھی پڑتا تھا۔ اب وہاں کچھ دن رکے اور اس دوران وہاں موجود ایک خاتون سلمہ بنت عمرو کے ساتھ شادی کر لی، اور سوچا کہ واپسی پر سلمہ کو اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں گا، لیکن جب شام پہنچے تو وہاں پہنچ کر ہاشم کی وفات ہو گئی۔ اس بات کو کئی مہینے گزر گئے اور پیچھے سے مدینہ میں سلمہ کے ہاں ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ تھا، اور وہ یہ کہ اس بچے کے سر پر تھوڑے تھوڑے سفید بال تھے، لہٰذا گھر والوں نے پیار سے اس بچے کو شیبہ شیبہ کہنا شروع کر دیا، کہ جو بیسیکلی ایک پودے کا نام ہے کہ جس کی شاخیں سفید ہوتی ہیں۔ یہ بچہ کئی سال تک اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں رہا، جبکہ پیچھے مکہ میں اس بچے کے والد یعنی ہاشم کی فیملی کو اس بچے کی موجودگی کا کچھ علم نہیں تھا۔ لیکن پھر کسی طرح سے ہاشم کے بھائی مطلب کو اس بچے کی موجودگی کا پتہ چل گیا، اور وہ اس بچے کو لینے کے لیے مدینہ آ گئے۔ لیکن جب اسے دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، اور سلمہ سے اجازت مانگی کہ کیا میں اسے اپنے ساتھ مکہ لے کر چلا جاؤں۔ لیکن سلمہ ماں تھیں، ایسے کیسے آسانی کے ساتھ اجازت دے دیتی، لیکن مطلب نے انہیں یقین دلایا کہ مکہ میں بہت ناز کے ساتھ اس بچے کی پرورش ہوگی، یہ سرداروں کے ساتھ پلے گا۔ اور یوں اللہ کے حرم اور ایک روشن مستقبل کا سوچ کر سلمہ نے مطلب کو وہ بچہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اور جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بچہ شاید مطلب کا نیا غلام ہے، لہٰذا انہوں نے شیبہ کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام یا مطلب کا بندہ۔ حالانکہ مطلب نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن پھر ساری عمر کے لیے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ اور پھر یہ وہ عبد المطلب تھے کہ جو آگے چل کر نبی علیہ السلام کے دادا بنے۔ یہاں تک میں نے آپ کو جو بھی انفارمیشن دی، اس سب کا ایک ریزن تھا۔ آپ غور کریں کہ میں نے آپ کو پرشین، رومن اور انڈین امپائرز کے متعلق بتایا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش تک دوسرے تمام بڑے ملک کسی نہ کسی زمانے میں ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ ترقی اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے، جبکہ عربز they never had a chance۔ پھر اس کے بعد دنیا کے تمام ملک کسی نہ کسی کے انڈر کنٹرول ضرور رہے ہیں، مثلا الیگزینڈر دی گریٹ، دیکھیں کہ اس نے کہاں کہاں تک کے علاقوں کو فتح کیا تھا، یہاں جہلم تک آیا تھا، اور پھر بعد میں وہ لوگ خود بھی کسی اور کے ہاتھوں مفتوح ہوئے۔ جبکہ عربز کے ساتھ ایسا نہیں تھا، یہاں پر کبھی کوئی قابض نہیں ہوا، اور اس کی ایک وجہ تھی بھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عرب میں کھجوروں کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ خاص پیدا نہیں ہوتا تھا، نہ یہاں کوئی بڑا دریا تھا، تو ان عظیم ریگستانوں اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت، فوڈ کی اسکیرسٹی اور کسی بھی انٹرسٹنگ چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی کسی بڑے بادشاہ نے عرب کو فتح کرنے کی خواہش بھی نہیں کی، نہ ہی یہاں کوئی اتنے خاص ٹورسٹس یا پھر تاجر آیا کرتے تھے۔ اس لیے ایز اے ہول عرب سوسائٹی باقی دنیا سے اور باقی دنیا عرب سوسائٹی سے بے خبر ہی رہی تھی، اور اس لیے یہاں کی زبان کبھی کسی کے ساتھ مکس نہیں ہوئی، نہ کبھی کسی نے یہاں آ کر اپنی زبان کو فورس کیا، اور نہ ہی عربز نے کبھی دوسری زبانوں کو اپنے اندر مکس کیا۔ اور سیریز میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس بات کا بہت زبردست امپیکٹ پڑا تھا۔ پھر پرشین، رومن اور انڈین امپائرز کی تعلیم، تہذیب اور اخلاقی حالت بہت مسخ ہو چکی تھی،
ان میں سچائی اور حق کو ایکسیپٹ کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں بچی تھی، جبکہ عرب ابھی بھی اس کمزوری سے پاک تھے۔ آگے چل کر میں آپ کو ان کی برائیاں بھی بتاؤں گا، لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود ان میں آزادی، بہادری اور سچ سے محبت ابھی بھی موجود تھی۔ اس لیے باقی تمام ممالک کی نسبت سچ کو ایکسیپٹ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت سٹل عربز میں موجود تھی۔ پھر عرب کی اسٹریٹجک لوکیشن، غور سے اس نقشے پر عرب کی لوکیشن کو دیکھیے، کیونکہ عرب ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جسے اگر ہم دنیا کا سینٹر کہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ایک طرف افریقہ کا وسیع و عریض بر اعظم، دوسری طرف انڈین اور پرشین امپائرز، تیسری طرف یورپ اور پھر رومن امپائرز۔ تو یہ وہ تمام وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے اب عربز کی باری تھی کہ وہاں سے سیرہ کا دور شروع ہو، وہاں سے سچائی کا جھنڈا بلند ہو اور ایک ایسا چراغ جلے گا جس کی روشنی سے پچھلی تمام امپائرز کی روشنیاں ماند پڑ جائیں۔ یہ وجہ تھی عربز کی سلیکشن کی۔ اب ہم سیرت النبی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ مت سوچئے گا کہ سیرہ کا دور بہت آئیڈیل اور خوبصورت حالات میں شروع ہوا تھا۔ جب میں آپ کو عرب کے انٹرنل حالات کے متعلق بتاؤں گا تو آپ کو مزید حیرانی ہوگی کہ عربز میں اس قدر بربریت موجود تھی۔ اور ایک مرتبہ کہ جب ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ عرب معاشرے میں ایگزیکٹلی چل کیا رہا تھا، تو آپ کو سیرہ کے 25 سال کسی صورت معجزے سے کم نہیں لگیں گے کہ کیا واقعی صرف 25 سالوں کے اندر اتنے برے حالات 180 ڈگری تک بدل گئے۔ سیرت النبی کی داستان تو میں آپ کو انشاءاللہ پورے 63 سالوں کی سناؤں گا، لیکن وہ جو دنیا بدلنے کا پیریڈ ہے، وہ چھوٹی سی ونڈو، یعنی نبوت کے اعلان سے لے کر نبی علیہ السلام کے وصال تک، وہ صرف 25 سال کی ہے۔ اور جب آپ ان 25 سالوں کے متعلق سنیں گے تو آپ کہہ اٹھیں گے کہ ہاشا اللہ، یہ معجزات واقعی صرف وہی کر سکتا ہے کہ جسے اللہ نے بھیجا ہو۔ آج کے سیشن میں نے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صدیوں پہلے کی دنیا کے متعلق بتایا، لیکن اب یہاں سے آگے سیرہ کا وہ حصہ شروع ہونے والا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے صرف کچھ وقت پہلے کا، ان حالات کے متعلق کہ جن میں نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ لیکن اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں، کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جاتی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس سیریز کو بغیر کسی دقت جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے میری طرف سے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔